واہ کیا بات ہے کابلی پلاؤ کی، مان گئی اشتی۔ صبح نے کھلے دل سے اشتفیلا کے پکائے ہوئے چاولوں کی تعریف کی تھی، جبکہ نیہا نے کابلی پلاؤ چکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ نیہا باجی آپ بھی لینا، اشتفیلا نے چاولوں کی ٹرے اس کی جانب بڑھائی۔ شکریہ، مجھے کابلی پلاؤ پسند نہیں ہے۔ وہ اپنے لیے ڈونگے سے مزید سالن ڈالنے لگی۔ مجھے دو نا، مجھے تو بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ صبح نے ٹرے اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی۔ سوبی اتنا بھی نہ کھاؤ کہ پیٹ میں درد ہو جائے، اشتفیلا نے چاہت بھرے لہجے میں مشورہ دیا۔ کوئی بات نہیں، درد ہوا بھی تو باسکٹ بال کی پریکٹس شروع کر دیں گے، صبح نے ایسے انداز میں کہا کہ اشتفیلا بے ساختہ ہنس دی۔ کھانے سے فارغ ہو کر صبح اشتفیلا کو مخاطب ہوا، چلو تمہیں باسکٹ بال پریکٹس کی فلمیں دکھاؤں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے بیگ سے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور وہ باسکٹ بال کا میچ لگا کر دیکھنے لگے۔ ساتھ ساتھ صبح اسے اہم باتیں بھی بتاتا رہا۔ کئی سین تو اس نے ریوائنڈ کر کے بھی اشتفیلا کو دکھائے تھے۔ صوبی بھیا، میرا بہت دل کرتا ہے کہ کسی دن آپ کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھوں۔ انشاءاللہ کبھی موقع مل ہی جائے گا کہ میں اپنی گڑیا سی بہن کی خواہش پوری کر سکوں گا۔ نیہا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں اس پر توجہ دیے بغیر میچ دیکھنے میں مگن رہے۔ اگر تم لوگ لیپ ٹاپ بند کرنے کی زحمت گوارا کر لو تو شاید میں سونے میں کامیاب ہو جاؤں۔ نیہا کو ان کی بے تکلفی ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ باجی بس تھوڑا سا میچ باقی ہے، اشتفیلا نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ اس سے پہلے کہ نیہا ہاں نہ میں جواب دیتی، صوبان نے کہا، چلو ہم تمہارے کمرے میں بیٹھ کر میچ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ہوئی نا بات، صوبی زندہ باد، اشتفیلا نے اچھل کر نعرہ لگایا۔ نیہا منہ بناتی ہوئے الماری سے رات کو پہننے والے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ دونوں لیپ ٹاپ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ کپڑے بدل کر وہ سونے کے لیے لیٹی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں میل دور تھی۔ اشتفیلا کی چھچوری حرکتیں اسے بالکل پسند نہیں آئی تھیں۔ وہ جس طرح صوبان کے آگے پیچھے پھر رہی تھی اور جس طرح اس کی ذات میں دلچسپی لے رہی تھی، وہ نیہا کو بہت بری لگ رہی تھی۔ میری طرف سے بھاڑ میں جائے، میں خواہ اپنا خون جلا رہی ہوں، بڑبڑا کر اس نے کروٹ بدلی اور آنکھیں بند کر لیں۔ مگر پھر بھی وہ ان دونوں کو اپنی سوچ سے جھٹک نہیں پائی تھی۔ وہ اسے اپنی نفرت کی انتہا ہی سمجھتی رہی کہ صوبان سے تعلق رکھنے والے ہر شخص سے اسے نفرت ہو جاتی تھی۔ جب کافی کوشش کے بعد بھی اسے نیند نہ آئی تو وہ رسالہ اٹھا کر پڑھنے لگی۔ صوبان گھنٹہ ڈیڑھ بعد ہی لوٹ سکا تھا۔ اسے جاگتا پا کر صوبان سے رہا نہ گیا، جب تم نے سونا نہیں تھا تو بکواس کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ تمہیں بڑی تکلیف پہنچی ہے؟ جب کوئی اس طرح بےہودگی کا مظاہرہ کرے تکلیف تو ہوتی ہے نا؟ چند ہی گھنٹوں میں تمہاری لاڈلی جو بن گئی ہے، نیہا نے طنزیہ انداز میں کہا۔ وہ میری لاڈلی ہے، پیاری ہے یا کچھ اور ہے، تمہیں اس سے کیا؟ مجھے اس چچوری کی حرکتیں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ چچوری حرکتیں کس کی ہیں یہ ہر کوئی جانتا ہے، اور تمہیں تو اس نے کچھ نہیں کہا، پھر اس رویے کا مطلب؟ ہاں، ایک وہاں لاہور میں منتظر ہے، دوسری گلگت میں پھنسا لی۔ تو تکلیف لاہور والی کو ہونی چاہیے، تم کیوں کسی دوسرے کے غم میں گھلی جا رہی ہو؟ صوبان کو تب چڑھ گئی تھی۔ باقی تمہیں شوق ہے تو ڈھونڈ لو اپنے لیے کوئی بوائے فرینڈ، لاہور میں تو ایک تمہارا بھی منتظر ہے نا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، کھٹیا الزام تراشی کرتے اور بےہودہ مشورہ دیتے ہوئے۔ کھٹیا الزام تراشی؟ اس دن خود تمہاری پیاری امی جان تمہیں یہی مشورہ دے رہی تھی۔ تمہیں کیا معلوم میری امی کیا کہہ رہی تھی؟ تمہاری کائیں کائیں تو سن رہا تھا، اور تم نے یہی کہا تھا نا کہ اب یہی بدھو رہ گیا ہے میرے لیے، اور یہ کہ مجھ سے تو کوئی چوڑا چمار بھی بہتر رہے گا۔ گو چوڑے چمار والے موقف پر تو میں اب بھی قائم ہوں، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ میں زاہد سے شادی کرنا چاہتی ہوں؟ میں نے کہا تمہارا منتظر ہے، تو کیا یہ غلط ہے؟ اس طرح تو ہزاروں لاکھوں لڑکے مجھے پسند کرتے ہوں گے، اس نے فخر بھرے لہجے میں کہا۔ صوبان نے کہکا لگا کر کہا، خوش فہمیاں۔ وہ دعوے سے بولی، جس دن تم سے جان چھوٹی، اگر لائن نہ لگ گئی رشتوں کی تو نام بدل دینا۔ پہلے والا نام بھی کافی بےہودہ اور واہیات ہے، تمہارے نام سے بہتر ہے۔ اپنے نام کا معنی جانتی ہو؟ پیار، محبت، عشق، ہا ہا ہا۔ وہ زور سے ہنسا، جبکہ صوبان ایک صحابی کا نام ہے اور معنی کتنا پیارا ہے، بازگشت۔ یہ اردو دانی خود تک محدود رکھو، میں جانتی ہوں تم جتنے لائق ہو، جیسا بھی ہوں کبھی نقل مارتا نہیں پکڑا گیا۔ تم میں ذرا بھی شرم و حیا ہو تو یہ الزام کبھی نہ لگاؤ۔ اچھا اب مہربانی فرماؤ اور مجھے سونے دو، صبح سویرے اٹھ کر میں نے اشتی کے ساتھ پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اشتی نہیں، کشتی بولو، نیہا کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ شٹ اپ! صوبان غضبناک حالت میں اس کی طرف بڑھا۔ زبان گدی سے کھینچ لوں گا اگر دوبارہ ایسی بکواس کی، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ نیہا کو بھی محسوس ہو گیا تھا کہ وہ بہت غلط بات کہہ چکی ہے،
وہ فوراً چپ ہو کر لیٹ گئی۔ زبان چند لمحے اسے گھورتا رہا اور پھر بیڈ سے کمبل اور تکیا اٹھا کر صوفے پر آ لیٹا۔ بات سنو۔ سوری، میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا تھا۔ چند لمحوں بعد اس کی ندامت بھری آواز ابھری، مگر زبان نے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ صبح وہ جاگی تو زبان کمرے سے غائب تھا۔ بستر سے اٹھ کر اس نے کھڑکی کا پردہ سرکایا۔ وہ دونوں اسے باسکٹ بال کھیلتے نظر آئے۔ چند لمحے انہیں گھورنے کے بعد وہ غسل خانے میں گھس گئی۔ گرم پانی سے نہا کر وہ باہر نکلی اور ملازمہ کو ناشتہ لگانے کا کہا۔ اشتفیلا بیوی نے کہا تھا ناشتہ اکٹھے کریں گے، تم میرا ناشتہ لے آؤ، باقی جیسے چاہے کر لیں، نیہا سختی سے بولی اور ملازمہ جی بی بی جی کہہ کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ ناشتہ کر کے وہ باہر لان میں نکل آئی۔ لان میں پھیلی دھوپ بہت بھلی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں اس پر توجہ دیے بغیر کھیلنے میں مصروف رہے۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے ان کے قریب پہنچی۔ دونوں اس سردی میں بھی پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ اشتفیلا کا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا، مگر زبان کا سانس بالکل ہموار چل رہا تھا۔ صرف پسینے کو دیکھ کر ہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پریکٹس کر رہا تھا۔ تھکتا بھی نہیں ہے یہ گدھا، نیہا نے جل کر سوچا۔ باجی کیسی ہو؟ اسے قریب آتے دیکھ کر اشتفیلا اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ بالکل ٹھیک، آپ کی پریکٹس جاری ہے، اس نے خوش دلی سے جواب دیا۔ وہ اپنی رات کی بات پر اب تک ندامت محسوس کر رہی تھی۔ اگر زبان اسے یہ بات بتا دیتا تو جانے وہ باپ بیٹی اس کے متعلق کیا سوچتے۔ ہاں، سوبی سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اشتفیلا خوشی سے چہکی۔ یقین مانو، ایسا انسٹرکٹر تو پیسے خرچ کر کے بھی نہیں ملتا اور مجھے مفت ہاتھ لگ گیا۔ مفت کہاں، ابھی میرے لیے انڈوں کا حلوہ بنانا ہے تم نے، زبان نے جلدی سے کہا۔ بالکل، یہاں انڈوں کا حلوہ بنا کر آپ کو اپنے ہاتھ سے کھلا کر کالج جاؤں گی، اشتفیلا معصومیت سے بولی۔ نیہا کے منہ میں کڑواہٹ گھل گئی تھی۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہاں سے ہٹ گئی۔ دور پڑی کرسیوں پر ان کی طرف پیٹ کر کے بیٹھتے ہوئے وہ گھر بات کرنے لگی۔ اشتفیلا نے مسکرا کر کہا، سوبی بھیا، ہمیں اکٹھا دیکھنا برداشت نہیں ہو رہا، نک چڑی سے۔ نہیں گڑیا، ایسی بات نہیں ہے، بالکل یہی بات ہے، اور اسے جلانے کے لیے ہی میں آپ کو اس کے منہ پر بھیا نہیں کہتی، ورنہ یقین مانو میں تو ترستی رہی ہوں اس رشتے کے لیے۔ تو بھائی تو میں ہوں نہ تمہارا، بلکہ تمہاری طرح میں بھی اکلوتا ہوں۔ اچھا ہے نا، اتنے پیارے بھیا میں یوں بھی حصے داری برداشت نہ کرتی۔ ٹھیک ہے، اب باتوں میں وقت نہ گزارو اور پریکٹس کرو۔ نہیں، میں بالکل تھک گئی ہوں، چلیں آپ نہائیں، میں جلدی سے حلوہ بناتی ہوں، پھر اکٹھے ناشتہ کریں گے۔ آپ کی نخریلی بیوی بھی شاید ہماری منتظر ہو۔ پھول ہے تمہاری، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ محترمہ ناشتہ کر چکی ہوگی، مگر میں تو ملازمہ کو کہہ کر آئی تھی کہ ناشتہ ہم اکٹھے کریں گے۔ وہ ایسی باتوں پر کان نہیں دھرتی، اور وہ ہر ایسا کام بڑے شوق سے کرتی ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچ سکے۔ ویسے بھیا، تم نے ایسی بد مزاج اور بد اخلاق سے شادی کیسے کر لی؟ ٹھنڈا سانس لیتے ہوئے زبان نے کہا۔ لمبی کہانی ہے، اچھا دفع کرو، چلو چلتے ہیں، 5 فری شاٹ لگا کر جائیں گے، زبان نے کہا، اور اشتفیلا اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بال پکڑ کر فری شاٹ لگانے والی مخصوص جگہ کی طرف بڑھ گئی۔ اشتفیلا کے کالج جانے کے بعد وہ بھی گھر سے نکل آیا تھا۔ مارکیٹ میں گھومتے پھرتے اسے ایک نئے ڈیزائن کا سلیپنگ بیگ نظر آیا، جسے خریدنے میں اس نے دیر نہیں لگائی تھی۔ اس کے پاس پہلے بھی ایک سلیپنگ بیگ موجود تھا، مگر وہ سلیپنگ بیگ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ تھوڑی بہت اور خریداری کر کے وہ واپس لوٹ آیا۔ سامان گاڑی ہی میں چھوڑتے وہ کمرے میں آ کر ماں کو کال کرنے لگا۔ تھوڑی دیر اس سے گپ شپ کر کے اس نے چند منٹ دادا جان سے بھی بات کر لی تاکہ اسے یقین آ جائے کہ وہ دونوں اس شادی سے خوش ہیں، اور پھر احمر کو کال ملا لی۔ نیہا اس وقت بیڈ پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ شہباز شاہ نے گھر میں اچھی خاصی لائبریری بنا رکھی تھی، وہاں سے وہ اپنی پسند کی چند کتابیں اٹھا لائی تھی۔ ابے، ہنی مون کے مزوں میں ہمیں تو بھول ہی گئے ہو، احمد نے چھوٹتے ہی کہا تھا۔ وہ ترکی بترکی بولا، ہاں، بڑی با اخلاق اور خوش مزاج لڑکی کے ہمراہ ہوں، تم بڑے جنید بغدادی ہو نا؟ اس نے چپ نہیں رہا گیا۔ ارے کیا کہہ رہی ہو بھائی؟ بھابھی کے متعلق ایسا کہہ رہے ہو؟ اگر اس نے سن لیا تو؟ دوسری طرف سے احمد بولا تھا۔ تو کیا، اس نے سن بھی لیا اور الحمدللہ جواب بھی دے دیا ہے۔ یاد ہے نا اس کے بارے میں ہم کیا کرتے تھے؟ یہی کہ وہ کتے کی دم ہے، احمد نے بے ساختہ کہا اور ہنس پڑا۔ تو بس ہمارا کہنا غلط نہیں تھا، وہ اس تعریف پر بالکل پوری اتری ہے۔ یقین مانو بد مزاجی اور بد اخلاقی کا کوئی ایوارڈ ہوتا تو محترمہ سے جیتنا ناممکن تھا۔ واہیات آدمی، نیہا بآواز بلند بولی۔ سن لیا، یہ اس نے تمہیں کہا ہے، زبان نے کہکا لگایا۔ احمد بھی ہنسنے لگا۔ نیہا اسے شعلہ بار نظروں سے گھورنے لگی تھی۔
پتہ ہے اب مجھے یوں ہو رہی ہے جیسے کچا کھا جائے گی. یقین مانو تو میں تو اس بد نصیب کے مقدر پر افسردہ ہو جاتا ہوں جس کی یہ بیوی بنے گی. بیوی تو یہ تمہاری ہے اور کس کی بنے گی؟ احمد نے حیرانی سے پوچھا. تو بس پھر اپنے ہی مقدر پر افسردہ ہوں. صبان نے مزاحیہ انداز میں بات کو سنبھالا. احمد پارٹی کو اس نے اصل بات نہیں بتائی تھی. اتنی خوبصورت لڑکی اور تمہارا یوں پریشان ہونا کچھ جچتا نہیں ہے. احمد نے فلسفیانہ انداز میں کہا. اچھا یار دفع کرو اس ذکر کو. تم بتاؤ کہ کیا ارادہ ہے؟ کیسا ارادہ؟ کیٹیو کے بیس تک جانے کا؟ شاید تمہارا کوئی پیچ اپنی جگہ سے ہیلا ہوا ہے. احمد نے حیرانی سے کہا. اللہ کے بندے اکتوبر کا درمیان ہے اور تم کیٹو بیس پر جانے کے خواب دیکھ رہے ہو؟ مروانے کا ارادہ ہے کیا؟ ٹھیک ہے تم نہ ہو میں اکیلے ہی چلا جاؤں گا. ایسا کرو اپنی بیوی کو ساتھ لے جاؤ. میرا مطلب ہے اگر اس سے جان چھڑانا چاہتے ہو. احمد نے کہکا لگا کر مشورہ دیا. نہیں اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. بہرحال سکردو تک تو میں جاؤں گا. عبدالقدیر سے بات ہوئی؟ صبان نے پوچھا. وہ اسٹور والا عبدالقدیر؟ ہاں ہاں وہی. یاد ہے ناگا پربت کے بیس کی طرف جاتے ہوئے کتنا اچھا وقت گزرا تھا اس کے ساتھ. اس کا فون نمبر ہی نہیں ہے میرے پاس. احمد نے کہا. اس کا نمبر میرے پاس ہے میں تمہیں میسج کرتا ہوں. پھر تو اسے ملنے کے لیے بھی جانا پڑے گا. بات کر کے دیکھ لینا. تمہارا تو بہت شیدائی تھا اور یاد ہے کتنا اصرار کر رہا تھا دوبارہ استوار آنے کا. اچھا میں کوشش کروں گا اس کے پاس چکر لگا لوں. صبان نے کہا اور احمد نے الوداعی کلمات کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا. ہر ایک کے سامنے اپنی مجبوریوں کا ڈھنڈورا پیٹنے اور میری کردار کشی کی کیا ضرورت ہے جبکہ تم جانتے ہو میں اس معاملے میں تم سے بھی زیادہ مجبور ہوں. اس کے رابطہ منقطع کرتے ہی نیہا نے اسے شرمندہ کرنا چاہا. تم اپنی ماں سے بات کرتے وقت میرے والدین کو بھی نہیں بخشتی ہو اور اپنی باری آنے پر تمہیں بڑی جلدی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. کیا کہا ہے میں نے تمہارے والدین کے متعلق؟ اس دن کیا کہہ رہی تھی اپنی ماں کو کہ ابو کو کہیں کہ اپنے نام نہاد بھائی کو ساتھ ملا کر دادا جان سے بات کر لے. ٹھیک ہی تو کہا تھا نا. وہ ڈھٹائی سے بولی. ابو جان کا نام نہاد ہی تو ہے تمہارا. تو میں نے کیا غلط کہا ہے؟ جس لڑکی کو اپنے تایا سے بات کرنے کی تمیز نہ ہو اس سے بدتمیز و بد مزاج نہ کہوں تو کیا کہوں؟ میرا کوئی تایا نہیں ہے. شکر ہے باپ کو مانتی ہو ورنہ اس کا اقرار کرانا بھی مشکل ہو جاتا. زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں سمجھے. نیہا آپے سے باہر ہو گئی تھی. گالیاں بکتے شرم تو نہیں آتی ہوگی؟ بکواس میں نے نہیں تم نے کی ہے. میں نے فقط تمہاری بات لوٹائی ہے. ہاں بات لوٹائی ہے کہہ کر وہ کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی جبکہ صبان بھی مزید کچھ کہنے سے گریز کرتے ہوئے اپنا لیپ ٹاپ کھول کر باسکٹ بال کا میچ دیکھنے لگا. وہ بمشکل چند منٹ ہی میچ دیکھ پایا تھا کہ استفیلا کی کال آنے لگی. جی اشتی. اس نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے پوچھا. بھیا آج میری باسکٹ بال ٹیم کی لڑکیاں ہمارے گھر آئیں گی. وہ آپ سے کچھ سیکھنا چاہتی ہیں. یہ تو زیادتی ہے نا اشتی یار. صبان نے احتجاجاً کہا. بھیا میرے لیے پلیز. استفیلا نے اتنی معصومیت سے کہا کہ وہ ہنس پڑا. بلیک میل کرنا تمہیں خوب آ گیا ہے. وہ ناز سے بولی. اپنے بھیا کی لاڈلی جو ہوں. اچھا ٹھیک ہے تم بھی کیا یاد کرو گی. بھیا زندہ باد. استفیلا نے نعرہ لگایا. اچھا اب زیادہ خوشامد کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھیا میں آپ کو بتائے بغیر بھی اپنی سہیلیوں کو لا سکتی تھی اور مجھے یقین تھا کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا تھا. اچھا اب زیادہ سر پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں سمجھی. ٹھیک ہے بھیا گھر آ کر ملتی ہوں. اور ہاں وہ آپ کی نک چڑھی دلہن کیسی ہے؟ اگر قریب ہی بیٹھی ہے تو میں چند منٹ مزید بات کر سکتی ہوں. وہ کیا ہے کہ اسے جلاتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے. بے وقوف. صبان نے مسکراتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا. ہاں اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے تمہیں بہت پیار بھی آتا ہے اور مسکراہٹ بھی تمہارے ہونٹوں سے خود بخود نکلتی ہے. اس کے رابطہ منقطع کرتے ہی نیہا نے جلے کٹے انداز میں کہا. ہاں تو وہ اس قابل ہے نا. صبان نے منہ بنایا. تمہاری طرح ڈائن تو نہیں ہے. نہ ہو سیرت نہ ہو صورت. پہاڑ میں جائے ایسی مورت. تمہاری اشتی اور ارم بیگم سے 1000 گنا خوبصورت ہوں. ہاں ہاں ہاں. صبان نے کہکا لگایا. کسی اور کے سامنے ایسا نہ کہہ دینا. مقابلہ کرا لو. نیہا سے اپنی توہین برداشت نہیں ہو رہی تھی. میں ایک مرد ہو کر ایسا کہہ رہا ہوں. یقین مانو تم جیسی نمونہ آج تک نہیں دیکھی. تم شاید اپنی ماں باپ کی باتیں سن کر خود کو کلوپترا سمجھ بیٹھی ہو. مجھے تم جیسے بےہودہ کی تعریف کی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی. یقیناً ایک عورت کسی دوسری عورت کی تعریف برداشت نہیں کر سکتی خاص کر جب خود اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے. مگر زبان سے تو اسے کسی خیر کی توقع بھی نہیں تھی.
پھر بھی اسے صبان کی ان باتوں پر جانے کیوں اتنا زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ وہ لان میں آ کر ٹہلنے لگی۔ اس وقت صبان کمرے کی کھڑکی سے اسے حیرانی بھری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ نیہا کا رویہ اس کے لیے حد درجہ انوکھا تھا۔ عصر کے وقت صبان اشتفیلہ اور اس کی پوری ٹیم کو پریکٹس کروا رہا تھا۔ تمام لڑکیاں اشتفیلہ ہی کی ہم عمر تھیں۔ صبان انہیں شام تک پریکٹس کرواتا رہا۔ پریکٹس کے خاتمے پر اشتفیلہ کی طرف سے چائے پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ ملازمہ نے لان پر ہی میزیں اور کرسیاں لگا دی تھیں۔ صبان انہیں اکیلا چھوڑ کر وہاں سے جانے لگا تھا، مگر چند لڑکیوں نے زبردستی پکڑ کر اسے بٹھا لیا۔ کھانے پینے کے دوران تمام نے ضد کر کے اسے راضی کر لیا تھا کہ وہ کل کا دن کالج گراؤنڈ میں انہیں پریکٹس کروائے گا۔ دو لڑکیاں تو اس سے بہت زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان کی ذو معنی گفتگو سمجھنے کے باوجود صبان انجان بنا بیٹھا رہا۔ کھا پی کر تمام رخصت ہو گئیں، جبکہ اشتفیلہ اور صبان نے اپنے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ وہ جو ہی کمرے میں داخل ہوا، نیہا تو گویا اس کے انتظار میں ہی تھی۔ لوفر پن، آوارگی اور فلرٹ کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ ایسے ندیدے تو مجھے ایک آنکھ نہیں پاتے جن کی رال ہر لڑکی کو دیکھ کر بہنا شروع ہو جائے۔ ویسے اس کی فکر تو میری ہونے والی بیوی کو ہونی چاہیے۔ تم کیوں اس غم میں ہلکان ہو رہی ہو؟ ہلکان ہوتی ہے میری جوتی، تو پھر بک بک کی ضرورت کیا ہے؟ بک بک نہیں کرتی، حقائق سے پردہ اٹھاتی ہوں، اور دکھ مجھے اس بات کا ہے کہ انکل شہباز اور اس گھر کے ملازم تمہاری اوچی حرکتوں کو دیکھ کر نہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ یہی سوچتے ہوں گے نا کہ اس غریب کی بیوی اگر کسی قابل ہوتی تو اسے یوں دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اف، بیچارے کی قسمت میں کتنی بدصورت اور بد مزاج بیوی ہے۔ بلکہ ساری لڑکیاں یہی بات کر کے مجھ سے اظہار افسوس کر رہی تھیں۔ میں جانتی ہوں ایسی پرکٹی کبوتریوں کو، جہاں کوئی اچھی شکل کا لڑکا دیکھا۔ وہ اتنا کہہ کر ایک دم چپ ہوئی اور پھر بات بدل کر بولی، میرا مطلب ہے کسی بھی طرح کا لڑکا دیکھا، اور بے تکلف ہو گئی۔ صبان اس کی بات کو پکڑ سکتا تھا، مگر بات بڑھائے بغیر وہ غسل خانے میں گھس گیا۔ اس کے غائب ہوتے ہی نیہا اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر خفیف انداز میں ہنسنے لگی۔ جلد بازی میں وہ کچھ الٹا ہی کہہ بیٹھی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر اس نے عبدالقدیر کو فون کیا۔ صبان کو پہچانتے ہی وہ خوش ہو گیا تھا۔ ارے صبان بابو، کیسے ہو اور گرمیاں گزار کر فون کر رہے ہو؟ میں اس وقت گلگت میں ہوں قدیر بھائی، صبان نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ کیا؟ وہ حیرانی اور خوشی بھری انداز میں چیخا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اس کی حیرانی دیکھ کر صبان کو اچھا لگا تھا۔ تو استور کب آ رہے ہو؟ بلکہ گلگت جانے کی ضرورت ہی کیا تھی، سیدھا استور آ جاتے۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں اور گلگت میں اپنے چچا جان کے پاس آیا ہوں۔ صبان نے پاس بیٹھے شہباز شاہ کی وجہ سے نیہا کا ذکر کرنا مناسب سمجھا تھا۔ یوں بھی اس بات سے تو وہ واقف تھا کہ دادا جان انہیں کال کرتے یا نہ کرتے، شہباز شاہ سے روزانہ بات کرتے تھے، اور موضوع گفتگو یقیناً ان دونوں کی ذات ہوتی تھی۔ وہ فوراً شکوہ کناں ہوا۔ صبان بابو، یہ بھی خوب رہی، آپ نے مجھے اپنی شادی میں بلانے کا وعدہ کیا تھا۔ قدیر بھائی، یہ شادی ذرا افراتفری میں ہوئی ہے، اس لیے آپ کو تو کیا، اپنے کافی دوستوں کو نہیں بلا سکا ہوں، اور معذرت خواہ ہوں، مگر میں تو جرمانہ وصول کیے بغیر راضی ہونے والا نہیں۔ قبول ہے، صبان نے رضامندی کرتے ہوئے کہا۔ وہ فوراً بولا، بس ٹھیک ہے، آپ کو ہماری بھابھی کے ساتھ دعوت کھانے استور آنا پڑے گا۔ میں آ جاؤں گا، اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ چلو جیسے ان کی مرضی، مجھے تو آپ سے غرض ہے۔ عبدالقدیر نے نیہا کو ساتھ لانے پر اصرار نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، 2-3 دن تک پروگرام بناتا ہوں، میں شدت سے منتظر ہوں، عبدالقدیر نے کہا، اور صبان نے الوداعی السلام علیکم کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ ٹورنامنٹ ختم ہونے سے پہلے تو میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ اس نے جو ہی بات ختم کی، اشرفیلہ اسے مخاطب ہوئی۔ وہ ہنسا، میں یہاں سیر کرنے آیا ہوں، باسکٹ بال کی کوچنگ کرنے نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، غصے سے کہتے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ارے اشتی، بات سنو، صبان نے جلدی سے اسے آواز دی، مگر وہ سنی انسنی کرتے ہوئے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ لیں جی، اب یہ خفا ہوگی اور اسے منانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، شہباز شاہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ضرورت ہی کیا ہے منانے کی؟ نیہا نے منہ بنایا۔ اس کی بات پر شہباز شاہ کے چہرے پر ناگواری کے اثرات نمودار ہوئے، مگر اس نے منہ سے کچھ کہنے سے گریز کیا تھا۔ البتہ صبان خاموش نہیں رہا تھا۔ نہیں انکل، اشتی مجھ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتی، ابھی دیکھیں چند منٹ بعد ہی ہم دونوں سوپ پینے بازار جا رہے ہوں گے۔ صبان کی بات نے شہباز شاہ کے چہرے پر نیہا کی تلخ بات سے پیدا ہونے والے اثرات معدوم کر دیے تھے۔ وہ شفقت سے بولا، وہ آئس کریم ہی کھائے گی بیٹا۔
مجھے کون سا کاٹتی ہے آئس کریم؟ صبح یہ کہہ کر استفیلا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ نیہا نے برا سا منہ بنا لیا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹا کر وہ اندر داخل ہوا۔ وہ اپنے بستر پر منہ پھلائے بیٹھی تھی۔ قسم سے اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری ننھی بہن ناراض ہو کر اتنی پیاری لگتی ہے تو میں روزانہ صبح صبح ہی تمہیں ناراض کر دیا کرتا۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی۔ اور اگر میں کہوں کہ آئس کریم کھانے چلتے ہیں تو کیا جواب ملے گا؟ آپ کی نک چڑی بیوی ساتھ نہیں جائے گی اور آپ ٹورنامنٹ ختم ہونے تک کہیں نہیں جائیں گے۔ استفینا نے فوراً لڑائی ختم ہونے کا اعلان کیا۔ بالکل منظور ہے۔ صبح نے بغیر کسی تکرار کے رضامندی ظاہر کر دی۔ تو چلیں، وہ خوشی سے چہکتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ انکل تو کہہ رہے تھے اشتی کو منانا بہت مشکل کام ہے، تم تو ایک آئس کریم پر راضی ہو گئی ہو۔ میں خفا کب ہوئی تھی؟ استفیلا نے کہکا لگایا۔ بھائیوں سے بھی کبھی بہنیں خفا ہوتی ہیں بھلا؟ چالاک لڑکی، صبح نے اس کے سر پر ہولے سے چپت لگائی اور وہ ہنس پڑی۔ اس نک چڑی کو ساتھ نہیں لے جانا بھیا، سمجھے نا؟ کمرے سے نکلتے ہوئے استفینا نے سرگوشی کی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری خوشی، صبح نے کہا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ارے اتنی جلدی؟ ڈرائنگ روم میں بیٹھے شہباز شاہ کا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ میں نے کیا کہا تھا؟ صبح فخریہ لہجے میں بولا۔ مان گئے بیٹا، شہباز شاہ تحسین آمیز انداز میں سر ہلایا۔ نیہا نے کچھ کہنے سے گریز کیا تھا، البتہ وہ اپنے چہرے پر حدیدہ ناگواری کے تاثرات نہیں چھپا سکی تھی۔ انکل ہم ذرا مارکیٹ تک جا رہے ہیں، شہباز شاہ نے کہا۔ ہاں ہاں جاؤ، بلکہ نیہا بیٹی کو بھی لے جاؤ۔ وہ ہمارے ساتھ کہاں جانا چاہے گی؟ استفینا نے جلدی سے کہا اور تائید بھری نظروں سے نیہا کو دیکھنے لگی۔ شہباز شاہ نے حیرت سے پوچھا، کیوں نہیں جانا چاہے گی؟ اس کی مرضی۔ استفینا نے کندھے اچکائے جبکہ صبحان خاموش کھڑا رہا۔ شہباز شاہ اس سے مخاطب ہوا۔ نیہا بیٹی، کیا واقعی تم نہیں جانا چاہتی؟ نیہا اطمینان سے بولی۔ نہیں انکل، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ چلو باجی آپ بھی چلیں۔ استفیلا نے فوراً اسے دعوت دے دی۔ میں اپنا پرس لے لوں۔ نیہا اپنی خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ شہباز شاہ بھی اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ چلو پارکنگ میں اس کا انتظار کر لیتے ہیں، استفیلا نے کہا اور صبحان سر ہلاتا ہوا اس کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے منع کر دیا اور خود اسے دعوت دے ڈالی، واہ! وہ تو ابو جان نے کہہ دیا اور میں نے سوچا چلو اس طرح اسے جلانے کا زیادہ مزہ آئے گا اور موقع ملے گا، استفینا نے شوخی سے کہا اور صبحان مسکرا دیا۔ تم اس کے اتنی خلاف کیوں ہو گئی ہو؟ بس مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی، میرے بھیا کے لیے اس طرح کی سڑیل اور موٹی لڑکی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ویسے اتنی بدصورت تو نہیں ہے۔ صبح نے نیہا کی غیر موجودگی میں اس کی وکالت کرنے میں مذائقہ نہیں سمجھا۔ بھاڑ میں جائے ایسی صورت جب اخلاق ہی نہ ہو۔ اے بدتمیز لڑکی، تم میرے سامنے میری بیوی کی غیبت کر رہی ہو؟ وہ ہے ہی اس قابل، استفیلا ہنسی۔ ویسے ایک بات ہے بھیا، میں آپ کی بیوی سے جلتی بھی ہوں۔ بھلا وہ کیوں؟ صبح نے حیرانی سے پوچھا۔ اللہ پاک نے اسے بہت پیاری صورت دی ہے، اتنی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی، اور پھر اس کا نصیب بھی بہت اچھا ہے کہ اسے میرے بھیا جیسا شوہر ملا۔ ابھی 2 منٹ پہلے کیا کہہ رہی تھی تم؟ صبح نے آنکھیں نکالیں۔ وہ تو اس کے غرور اور اکڑ پن پر غصہ آ جاتا ہے، ورنہ حقیقت تو یہی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ بہت جچتی ہے، استفیلا صاحب کو اسے بولی۔ اچھا اب زیادہ خوشامد کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بھیا کیوں نہ اس کے آنے سے پہلے نکل جائیں؟ وہ باتیں کرتے ہوئے صبحان کی 4 ڈور کے قریب پہنچ چکے تھے۔ چلو، صبحان بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بولا۔ سچ؟ وہ خوشی سے اچھل پڑی تھی۔ بالکل، صبحان گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بھی اچک کر اس کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ صبحان نے گاڑی سٹارٹ کی اور ریورس کر کے داخلی دروازے کی جانب موڑی۔ اسی وقت نیہا باہر نکلی، مگر صبحان اس کی طرف دیکھے بغیر گیٹ کی جانب چل پڑا۔ چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھول دیا تھا۔ نیہا اس خیال سے گیٹ کی طرف چلتی رہی کہ شاید وہ گیٹ پر رکے گا، مگر صبحان نے رکنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ یوں بھی وہ اس کی توہین کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ ہوئی نا بات، استفینا نے زوردار کہکا لگایا۔ اب اس مغرور کو میری اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ وہ اس بات پر خوش تھی کہ شاید صبحان اس کی وجہ سے اپنی بیوی کو نظر انداز کر آئے، اس کے باوجود کہ 2-3 دنوں ہی میں وہ صبحان کو بالکل اپنی چھوٹی بہن کی طرح عزیز ہو گئی تھی، مگر اس کی وجہ سے وہ کسی دوسرے کی توہین نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ نیہا کی بات اور تھی، اس کی توہین کرنے اور اسے اذیت پہنچانے میں اسے لطف آتا تھا۔ مارکیٹ تک استفیلا خوشی سے چہکتے ہوئے گئی تھی۔ صبحان اس کی نیہا سے دشمنی پر بہت حیران ہوتا تھا۔ کبھی کبھی تو اسے خیال آتا تھا کہ اگر نیہا سے اس کی شادی کسی معاہدے کے تحت نہ ہوئی ہوتی تو وہ اس کی سچ مچ کی بیوی ہوتی، تو نامعلوم وہ استفیلا کی یہ باتیں کیسے برداشت کرتی۔
وہ بلشت بھر کی چھوکری اچھی طرح جانتی تھی کہ کسی عورت کو کس طرح حسد میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ صبحان کے لیے اس کے دل میں ایک چھوٹی بہن کے سے جذبات تھے، مگر اپنے جذبات اس نے جان بوجھ کر نیہا سے چھپائے ہوئے تھے تاکہ وہ اس سے جلتی رہے۔ یہ الگ بات کہ نیہا کے دل میں صبحان کے لیے اس طرح کا کوئی جذبہ ہی موجود نہیں تھا۔ آج تو آئس کریم بہت میٹھی میٹھی لگ رہی ہے، آئس کریم سے بھرا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے اشتفیلا نے صبحان کو متوجہ کیا۔ انہوں نے نیچے اترنے کی زحمت کیے بغیر گاڑی ہی میں آئس کریم منگوا لی تھی۔ اب اس کا پیچھا چھوڑ بھی دو اشتی، وہ تمہاری بھابھی ہے۔ ٹھیک ہے، باسکٹ بال کی باتیں کرتے ہیں۔ بچوں کے سے انداز میں سر ہلا کر اس نے فی الفور موضوع بدل دیا۔ اسی وقت صبحان کے موبائل فون پر کسی کی کال آنے لگی۔ نیہا صبحان کی گاڑی گیٹ سے باہر جاتے دیکھ کر بھی نہیں رکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ گیٹ کے باہر رک کر اس کا انتظار کریں گے۔ اسے قریب آتا دیکھ کر چوکیدار نے جلدی سے ذیلی کھڑکی کھول دی تھی۔ باہر نکل کر اسے دور جاتی گاڑی کی اگبی بتیاں نظر آئیں۔ توہین کی شدت سے اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ گو اس کا ان کے ساتھ جانے کا مقصد یہی تھا کہ وہ رنگ میں بھنگ ڈالنا چاہتی تھی۔ اس کی نظر میں صبحان اشتفیلا سے فلرٹ کر رہا تھا اور وہ کباب میں ہڈی بن کر ساتھ جانا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ دادا جان کو بھی ان دونوں کے بارے میں شہباز شاہ کوئی الٹی سیدھی پٹی نہ پڑھاتا رہے، مگر صبحان کو ایک بار پھر اس پر وار کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ چند لمحے گیٹ کے باہر کھڑی اپنے غصے پر قابو پاتی رہی اور پھر واپس مڑ کر اپنے کمرے کی جانب چل پڑی۔ وہ ان کے ساتھ جانے کے فیصلے پر دلی طور پر پچھتا رہی تھی۔ ایک بار تو اس کے جی میں آیا کہ انکل شہباز کو یہ سب کچھ بتا دے، لیکن اس میں بھی اس کا اپنا نقصان تھا کہ وہ فوراً دادا جان تک یہ بات پہنچا دیتا، جو اسے کسی صورت گوارا نہیں تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ اچانک اس کے ذہن میں ارم کا خیال آیا۔ وہ پہلے سے صبحان سے خفا تھی، اشتفیلا کے بارے میں بتا کر وہ اسے مزید خفا کر سکتی تھی۔ اس نے فوراً ارم کا نمبر ڈائل کر دیا۔ ہیلو، ارم نے کال اٹینڈ کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ میرا نمبر تو تمہارے پاس یقیناً محفوظ ہوگا، مطلب کی بات کرو، ارم نے روکھے لہجے میں جواب دیا۔ اتنا روکھا ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے فائدے کی بات کر رہی ہوں۔ تم اور میرا فائدہ؟ ارم پھیکے انداز میں مسکرائی۔ بہرحال فرماؤ۔ دیکھو ارم، مجھے تمہارے صبحان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ تم جانتی ہو کہ ہماری شادی ایک معاہدے کے تحت ہوئی ہے، اور جیسے ہی حالات سازگار ہوئے میں صبحان کو ٹھڈا لگا کر اپنی زندگی سے باہر نکال دوں گی۔ کو وہ تمہیں ایسا کہتا رہتا ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ خیر، اس موضوع کو جانے دو۔ میری کال کرنے کا مقصد تمہیں یہ بتانا ہے کہ یہاں ہم جس شخص کے گھر مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں، اس کی ایک خوبصورت سی بیٹی بھی ہے۔ موصوف آج کل اسی کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے، دن بھر اسے باسکٹ بال کی پریکٹس کرواتا ہے کہ محترمہ کالج کی باسکٹ بال ٹیم کی کپتان ہے، اور رات کو گھمانے لے جاتا ہے۔ دونوں اس وقت بھی آئس کریم کھانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ یقین مانو، مجھے تو تم پر ترس آتا ہے، ایسا دل پھینک اور ندیدہ شخص آج تک میری نظر سے نہیں گزرا۔ ارم طنزیہ انداز میں بولی۔ خیر سے، تم کیوں میری غم خوار بننے کی کوشش کر رہی ہو؟ غم خوار تو میں تمہاری نہیں ہوں، البتہ عورت ہونے کے ناطے تم سے ہمدردی ضرور ہے۔ صبحان ایک دوغلا اور دل پھینک شخص ہے، اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزار کر یقین مانو میں اس سے مزید نفرت کرنے لگی ہوں۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، ارم بامشکل بولی تھی۔ مرضی تمہاری، ویسے اسے کال کر کے تم معلوم کر سکتی ہو کہ وہ کہاں ہے۔ نیہا نے اپنی بات ختم کرتے ہی رابطہ منقطع کر دیا، اور اتنا تو وہ جانتی تھی کہ ارم ضرور صبحان سے رابطہ کرے گی۔ ارم کی کال نے اسے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ کس کی کال ہے بھیا؟ اشتفینا نے پوچھا۔ ایک دوست کی ہے، کہہ کر اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ اس وقت کہاں ہو تم؟ اور اتنے دنوں سے کال کیوں نہیں کی؟ ارم نے تیز لہجے میں پوچھا۔ نہ سلام، نہ دعا، اور تفتیش شروع۔ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ارم نیہا کی بھڑکائی ہوئی تھی۔ تم میری کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی، سمجھی؟ صبحان کو بھی غصہ آ گیا۔ تم اس وقت کس کے ساتھ ہو؟ ارم اپنی لے میں شروع ہو گئی۔ یہ تمہارا درد سر نہیں ہے، صبحان نے جان چھڑانی چاہی۔ میں پوچھ رہی ہوں تم کہاں اور کس کے ساتھ ہو؟ اس مرتبہ ارم نے کافی غصے میں پوچھا تھا۔ جو بھی ہو، اس سے بعد میں بات کر لینا، پہلے آئس کریم کھاؤ۔ اشتفیلا اسے مخاطب ہوئی۔ یہ کس کی آواز ہے؟ کون ہے تمہارے ساتھ؟ ارم نے متوحش انداز میں پوچھا تھا۔ لڑکی کی آواز سن کر اسے نیہا کی باتوں پر یقین ہونے لگا تھا۔ شہباز انکل کی بیٹی اور میری منہ بولی بہن ہے اشتفیلا۔ جھوٹ بولتے ہو تم۔ ارم نے فوراً شک ظاہر کیا۔ مجھے اصل بات بتاؤ۔ یار ارم، سچ کہہ رہا ہوں۔ نہیں سوبی، سچ نہیں کہہ رہا۔ اشتفیلا نے فوراً اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون کے قریب منہ لے جا کر شوخ انداز میں کہا۔ شٹ اپ اشتی،
صبان نے اسے جھڑکا اور ارم کو کہا، یہ مذاق کر رہی ہے۔ مذاق وہ کر رہی ہے یا تم کر رہے ہو؟ اور یہ اشتی کیوں کہا؟ اس کا نام تو اشتفیلا ہے نا، اور وہ تمہیں کس بے تکلفی سے سوبی کہہ رہی ہے؟ ارم، وہ مذاق کر رہی ہے۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی، اشتفیلا دوبارہ شوخی سے بولی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ صبان کو سچ مچ اشتفیلا کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا کہ وہ خواہ اس کے اور ارم کے درمیان غلط فہمی پیدا کر رہی تھی۔ مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، غصے سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ میں پکڑا آئس کریم کا کپ باہر پھینکا اور دروازہ کھول کر نیچے اتر کی۔ اشتی، یہ کیا مذاق ہے؟ واپس آؤ۔ اسے یوں جاتا دیکھ کر صبان پریشان ہو گیا تھا۔ تمہاری لاڈلی اتنی سی بات پر برداشت نہیں کر سکتی اور اب تم اس کی منتوں پر شروع ہو گئے ہو۔ دوسری جانب ارم اپنا راہ گلاپ رہی تھی۔ کسی پڑھے لکھے جاہل کو سمجھانا واقعی بہت مشکل ہوتا ہے، افسوس بھرے انداز میں کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کیا اور گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اشتفیلا تیز قدموں سے ایک جانب بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ ارم کی کال مسلسل آنے لگی، جسے نظر انداز کیے وہ قریباً بھاگتے ہوئے اشتفیلا کے قریب پہنچا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اس نے اشتفیلا کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ چھوڑو مجھے، ایک جھٹکے سے اپنا بازو چھڑاتے ہوئے دوبارہ چل پڑی۔ بات تو سنو۔ اس نے دوبارہ قدم بڑھا کر اسے بازو سے پکڑنے کی کوشش کی، مگر اشتفیلا نے اس مرتبہ بھی اس کی بات کو درخور اتنا نہیں جانا تھا۔ میں کہہ رہی ہوں چھوڑو مجھے، غصے سے کہتے ہوئے وہ آگے بڑھتی رہی۔ فٹ پاتھ پر تین جوان سوپ کے پیالے تھامے ہوئے کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک کو کوئی غلط فہمی ہوئی اور اس نے صبان کا بازو پکڑتے ہوئے کہا، مسٹر، شرم نہیں آتی کسی اکیلی لڑکی کو چھیڑتے؟ تمہارا دماغ درست ہے؟ صبان اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ نوجوان ترکی بترکی بولا، میرا تو درست ہے، البتہ تمہارا درست کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ تو اس کی بات پر صبان کا دماغ گھما، مگر پھر گہرا سانس لے کر اس نے اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، وہ میری بہن ہے، سمجھے؟ وہ مقامی ہے اور تم بالکل مقامی نظر نہیں آ رہے، تو وہ تمہاری بہن کیسے ہو گئی؟ اپنے کام سے کام رکھو، صبان نے تیش بھرے لہجے میں کہا۔ منہ سنبھال کے بات کرو، اس کے ساتھ کھڑے دوسرے جوان نے فلمی انداز میں انگلی کھڑی کرتے ہوئے اسے تنبیہ کی۔ یار، اگر مار ہی کھانی ہے تو کسی اور کے متھے لگو۔ صبان منہ بنا کر واپس مڑا۔ اس نے دور جاتی اشتفیلا کو ایک ٹیکسی میں بیٹھتے دیکھ لیا تھا۔ تیری تو، پہلے نوجوان نے غصے میں آگے بڑھ کر اس کا گریبان تھام لیا۔ اب معاملہ صبان کی برداشت سے باہر تھا۔ اس نے گھما کر ایک مکہ اس کے چہرے پر مارا۔ اسی وقت اس کے دونوں دوست صبان سے لپٹ گئے۔ صبان بھی ان کے ساتھ اب گتھم گتھا ہو گیا۔ صبان اکیلا تھا اور وہ تین تھے، لیکن وہ اتنی آسانی سے مار کھانے والا نہیں تھا۔ اس بات کا اندازہ جلد ہی ان تینوں کو ہو گیا، جب ایک اپنی ناک کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گیا، دوسرا پیٹ پکڑ کر دوہرا ہو گیا اور تیسرا صبان کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتا اپنے ساتھیوں کو سنبھالنے لگا۔ البتہ ان میں سے ایک کی کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی کی چین نے صبان کے ماتھے پر بھی چھوٹا سا زخم کر دیا تھا، جس سے خون رسنے لگا۔ اس کے گال پر بھی خراش آئی تھی۔ مخالفین کو پیچھے ہٹتا دیکھ کر اس نے بھی لڑائی پر اصرار نہیں کیا تھا۔ یوں بھی وہ انہیں ٹھیک ٹھاک نقصان پہنچا چکا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف مڑا، مگر اسی وقت پولیس کی گاڑی تیز رفتاری سے وہاں آ رکی۔ وہ پولیس کی گشتی پارٹی تھی۔ انہیں شاید کسی نے اس لڑائی کی اطلاع دی تھی۔ ٹھہرو اوئے، ایک موٹے سے پولیس والے نے اسے آواز دے کر روکا۔ کیا چل رہا ہے یہاں؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ اس کے بازو پر لگی پٹی اسے حوالدار ظاہر کر رہی تھی۔ پولیس کو دیکھ کر دونوں زخمی لڑکے فٹ پاتھ پر ہی لیٹ گئے۔ ان کا تیسرا ساتھی پولیس کو دہائی دینے لگا، تھانے دار جی، یہ گنڈا ایک لڑکی کو چھیڑ رہا تھا، ہم نے منع کیا تو ہم سے جھگڑنے لگا۔ کیوں بے، تجھے بہت گرمی چڑھی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے سر، میری چھوٹی بہن مجھ سے خفا ہو کر جا رہی تھی اور میں اسے روک رہا تھا، یہ الٹی سیدھی بکواس کر کے میرے گلے پڑ گئی۔ کہاں ہے تیری بہن؟ پولیس والے نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ اور لڑائی ہو جانے کے بعد تو رک جانا اس کا فرض بنتا تھا نا؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا سر، وہ تو ان سے جھگڑا ہونے سے پہلے ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے تھانے دار جی، تیسرا لڑکا منمنایا۔ جھوٹ سچ کا پتہ تو تھانے جا کر چلے گا۔ چلو محمد علی، انہیں بٹھاؤ گاڑی میں۔ چلو اٹھو۔ اس نے فٹ پاتھ پر لیٹے لڑکوں کو پاؤں سے ٹوکا دیا۔ میں اپنی گاڑی لے لوں؟ صبان نے اپنی کالے رنگ کی 4 ڈور کی جانب اشارہ کیا۔ یہ آپ کی گاڑی ہے؟ اس مرتبہ حوالدار کے لہجے میں بدتمیزی کا عنصر رنکا تھا۔ اور تو تجھے کے بجائے اس نے صبان کو آپ سے مخاطب کیا۔ جی میری ہے، بلکہ جس دکان کے سامنے گاڑی کھڑی ہے میں اپنی بہن کے ساتھ وہیں سے آئس کریم خرید کر کھا رہا تھا۔ آپ اس بات کی تصدیق دکان والے سے کر سکتے ہیں۔
او نہیں بابو، اس کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کو تھانے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے کہ ان لڑکوں کو چوٹ موٹ لگ گئی ہے تو پٹی وغیرہ تو کرانا پڑے گی نا۔ اس کے بعد سبحان کی سمجھ میں آ گئی تھی، اس نے جیب سے 2 3 بڑے نوٹ نکال کر اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، چلو یہ آپ کروا لینا۔ کیوں نہیں کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے مسکرا دیا۔ سبحان پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے وہ گھر پہنچا۔ اسے اشتفیلہ پر سخت غصہ آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ وہ اپنی قسمت کو بھی کوس رہا تھا کہ عین اس وقت ارم کا فون آ جانا جب وہ اشتفیلہ کے ساتھ موجود تھا۔ اچانک اسے یاد آیا کہ ارم نے اپنی بات کی شروعات ہی اسی انداز میں کی تھی، گویا اس سے پہلے سے معلوم تھا کہ وہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ موجود ہے، اور اس سے صاف ظاہر تھا کہ اسے کسی تیسرے شخص نے بھڑکایا تھا۔ اور 2+2=4 کی طرح یہ بات تو واضح تھی کہ تیسرا شخص نیہا کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ چوکیدار سے اسے معلوم ہو گیا کہ اشتفیلہ گھر پہنچ چکی ہے۔ گاڑی گیراج میں کھڑی کر کے وہ تنتناتا ہوا اشتفیلہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ کمبل میں روپوش ہو چکی تھی، مگر یہ تو وہ جانتا تھا کہ وہ جاگ رہی تھی، اتنی جلدی اسے نیند کیسے آ سکتی تھی؟ تم میں تھوڑی سی بھی عقل ہے؟ بے وقوفی کی بھی حد ہوتی ہے۔ سبحان سخت تپا ہوا تھا۔ آپ برائے مہربانی یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، اس نے کمبل سے سر نکال دے بغیر کہا۔ مجھے بھی کوئی ایسا شوق نہیں ہے سمجھی، مگر بے پرواہی کی بھی حد ہوتی ہے۔ آپ میرے کمرے سے نکل کیوں نہیں جاتے؟ اس نے چہرے سے کمبل اتار کر چیختے ہوئے کہا، مگر اس نے سبحان کی طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کے چیخنے کی آواز سن کر شہباز شاہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ وہ اشتفیلہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ پاپا، سبحان صاحب کو کہیں کہ یہاں سے چلا جائے، بدتمیزی سے کہتے ہوئے وہ دوبارہ کمبل میں گھس گئی۔ سبحان پیچھے مڑا۔ ارے کیا ہوا تمہیں؟ شہباز شاہ نے گھبرا کر پوچھا۔ اس کے ماتھے پر لگے زخم سے رستا خون پورے ماتھے کو بھگو گیا تھا۔ کچھ نہیں انکل۔ سبحان نے رومال نکال کر ماتھا صاف کیا اور پھر اپنے گال پر لگے زخم سے رستا خون صاف کرنے لگا۔ بیٹا یہ زخم کیسے لگا؟ مجھے اصل بات بتاؤ۔ کچھ بھی نہیں ہے انکل، معمولی سا زخم ہے۔ سبحان اشتفیلہ کی خوابگاہ سے باہر نکل آیا تھا۔ بیٹا میں پریشان ہو رہا ہوں۔ شہباز شاہ بھی اس کے پیچھے باہر آ گیا تھا۔ باہر 2 3 لڑکوں سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ سبحان نے مختصراً کہہ کر جان چھڑانا چاہی۔ اچھا یہاں بیٹھو۔ شہباز شاہ نے اسے بازو سے پکڑ کر ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور ملازمہ کو آواز دی، شاہدہ۔ جی صاحب جی۔ شاہدہ باورچی خانے سے نمودار ہوئی۔ میرے کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لاؤ۔ شاہدہ سر ہلاتی ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ سبحان کو مخاطب ہوا، بیٹا مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ انکل میری ایک کلاس فیلو کی کال آئی تھی، میں اس سے بات کر رہا تھا اور اشتفیلہ مجھے اس سے بات نہیں کرنے دے رہی تھی، میں نے اسے ہلکے سے ڈانٹ دیا، بس یہ خفا ہو کر گاڑی سے اتر گئی اور آگے کی تفصیل اس نے بغیر کچھ ہدف کیے سنا دی تھی۔ اس دوران ملازمہ فرسٹ ایڈ باکس وہاں رکھ گئی تھی۔ اس کی بات سننے کے دوران شہباز شاہ نے پائیوڈین میں روئی بھگو کر اس کے دونوں زخم صاف کر دیے۔ گال کا زخم ہلکے سے خراش سے زیادہ نہیں تھا، البتہ ماتھے پر تھوڑا گہرا کٹ آیا تھا، وہاں پر شہباز شاہ نے پائیوڈین میں بھیگی ہوئی روئی رکھ کر اوپر سفید ٹیپ چپکا دی تھی۔ میں معذرت خواہ ہوں بیٹا، اصل میں اشتفیلہ ذہنی طور پر بالکل چھوٹی بچی ہے اور جس شخص سے زیادہ مانوس ہوتی ہے اسے خود سے زیادہ کسی دوسرے کو اہمیت دیتا دیکھے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ کو وہ اپنا بھائی سمجھتی ہے، بیچاری ترسی ہوئی ہے اس رشتے کو، بس اسی وجہ سے اس سے یہ حرکت سرزد ہو گئی۔ کوئی بات نہیں انکل، میں بھی اسے اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھتا ہوں، کیونکہ میں بھی اس پیارے رشتے سے تہ دست ہوں۔ زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی نے مجھے دل کی گہرائیوں اور خلوص سے بھائی کہا ہے، لیکن پھر بھی اسے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ وقتی طور پر اشتعال میں ہے، امید ہے 1 2 دن میں سنبھل جائے گی اور پھر خود آپ سے معذرت بھی کرے گی۔ یقین کرو میں اس کا باپ ہوں، مگر بعض اوقات میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ کر جاتی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں انکل، میں سمجھتا ہوں۔ سبحان نے شہباز شاہ کو تسلی دی۔ ویسے نیہا بیٹی بھی تو آپ کے ساتھ تھی نا؟ شہباز شاہ کو یقیناً نیہا کی واپسی کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ ہاں وہ تو گاڑی میں بیٹھی تھی نا، سبحان نے بات کھول کی۔ اچھا اب آپ آرام کرو بیٹا، شہباز شاہ نے کہا اور سبحان سر ہلاتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ نیہا بیڈ پر لیٹی ہوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ سبحان پر نظر پڑتے ہی وہ ششدر رہ گئی، مگر اس نے اس کے ماتھے سے چپکی پٹی کے متعلق کچھ پوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے اطمینان سے لیٹا دیکھ کر سبحان غصے سے بھر گیا۔ میرا خیال ہے آج بیڈ پر سونے کی باری میری ہے۔ میں نے سوچا شاید تم اپنی اشتی کے ساتھ مصروف ہو، اور ایسی خوشگوار مصروفیت میں عموماً پوری پوری رات گزر جایا کرتی ہے۔ بےہودہ گفتگو سے بہتر ہے تمہیں جو کہا ہے وہ کرو۔
یہ کہہ کر وہ لباس بدلی کرنے کے لیے غسل خانے میں گھس گیا۔ نیہا بھی منہ بناتے ہوئے کمبل تکیا اٹھا کر صوفے کی طرف بڑھ گئی۔ لباس بدلی کر کے وہ خاموشی سے لیٹ گیا۔ ویسے میں نے بڑے بڑے بد اخلاق اور بد تہذیب دیکھے ہیں، مگر تم سا کہیں نظر نہیں آیا۔ نیہا سے خاموش نہیں رہ گیا تھا۔ تو آئینہ دیکھ لینا تھا نا، سبحان ترکی بترکی بولا۔ مجھے نہ تو تمہارے ساتھ جانے کا کوئی شوق تھا اور نہ میرے لیے تمہاری ہستی کا ساتھ کوئی خوشگو نمر ہے۔ فقط دادا جان کو مطمئن کرنے کے لیے میں نے تمہارے ساتھ جانے کی حامی بھری تھی، لیکن تمہیں اس بات کو کوئی احساس نہیں ہے کہ انکل شہباز نے مجھے واپس آتا دیکھ کر دادا جان کو کیا کچھ کہا ہوگا، اور اس وجہ سے جانے مجھے مزید کتنی اذیت سہنا ہوگی۔ جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ شہباز انکل اس بات سے لا علم ہے۔ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری قسم۔ نیہا نے منہ بنا کر اپنی غلط بیانی پر پردہ ڈالا۔ تم کیوں نہ بھاڑ میں جاؤ، اور پہلے بھی تمہیں تنبیہ کر چکا ہوں کہ میرے اور ارم کے درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر تم نے کیوں اسے فون کر کے اس کے کان بھرے ہیں؟ تو کیا غلط کیا ہے؟ تمہاری عیاشیوں کی بابت اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے، آخر کو تمہاری ہونے والی دلہن ہے۔ اس کی بات سن کر نیہا کو خوشی ہوئی تھی۔ اس نے ایک دم اندازہ لگا لیا تھا کہ ارم نے سبحان کو کال کی ہوگی۔ مس نیہا ملک، تم حد سے بڑھتی جا رہی ہو۔ مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہارے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاؤں کہ تم کسی سے نظریں ملانے کے قابل نہ رہو۔ پھول ہے تمہاری، تم جیسے شہدوں سے نمٹنا مجھے آتا ہے۔ اس بات سے تو سبحان بھی واقف تھا کہ وہ فقط دھمکی ہی دے سکتا تھا، اس سے بڑھ کر اس کے پاس میں کچھ نہیں تھا۔ وہ اسے غصے سے گھورنے لگا۔ نیہا بھی اسی کی جانب متوجہ تھی، اور پھر ایک دم سبحان کو اپنی نظریں اسی کے چہرے سے ہٹانا پڑیں۔ اس کی موٹی غلافی آنکھوں میں عجیب قسم کا جادو بھرا تھا کہ سبحان کے ذہن میں انجانے جذبے سر اٹھانے لگے۔ اس نے بیلٹ کے ساتھ لگا لائٹ کا بٹن آف کیا اور کمبل میں گھس گیا۔ سردی کافی بڑھ گئی تھی۔ صبح نماز کے بعد حسب عادت وہ ٹریک سوٹ پہن کر باہر نکل آیا۔ کوٹھی کے لان میں پھرنے کے بجائے اس نے روڈ پر بھاگنا مناسب سمجھا۔ اپنی ورزش کا روزمرہ وہ کبھی ترک نہیں کیا کرتا تھا۔ واپسی پر وہ کوٹھی کے لان میں ایکسرسائز کرنے لگا۔ نیہا بھی لان میں گھومتے ہوئے کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ سردی کی وجہ سے اس نے ایک موٹی سے شال اوڑھ رکھی تھی۔ اتنی زیادہ سردی کے باوجود سبحان پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ ورزش ختم کر کے وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر اس نے پسینہ خشک کیا اور پھر نہانے کے لیے غسل خانے میں گھس گیا۔ جب وہ نہا کر باہر نکلا، ملازمہ اسے اپنی منتظر نظر آئی۔ صاحب جی، ناشتہ لگ گیا ہے۔ بس میں آ گیا۔ گیلے بالوں پر تولیہ رگڑ کر وہ بغیر کنگھی کیے ڈائننگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتے کی میز پر صرف شہباز شاہ اور نیہا ہی بیٹھے تھے۔ اشتفیلہ غائب تھی۔ السلام علیکم کہہ کر اس نے نشست سنبھال لی۔ وعلیکم السلام بیٹا، زخم پر دوا تو لگا لینی تھی۔ اتنا گہرا زخم نہیں ہے انکل، شہباز شاہ شفقت سے بولا، پھر بھی احتیاط ضروری ہے۔ اچھا انکل، ناشتے کے بعد ہم نے جانا ہے، سبحان نے سرسری لہجے میں کہا۔ کہاں؟ شہباز شاہ نے حیرانی سے پوچھا۔ نیہا بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ فی الحال تو استور جائیں گے، وہاں 1-2 دن گزار کر اسکردو جانے کا ارادہ ہے۔ میرا تو مشورہ ہے چند دن نہ جاؤ۔ نہیں انکل، مجھے لگتا ہے جانے کے لیے یہی وقت مناسب ہے۔ بیٹا، وہ نہ سمجھ بچی ہے، اس کی بات کا برا نہ مناؤ۔ اب یہی دیکھ لو، وہ کل سے اپنے کمرے میں گھسی ہوئی ہے، نہ تو کوئی بات کر رہی اور نہ کسی بات کا جواب دے رہی ہے۔ انکل، میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی۔ یقین مانو میں کوشش کروں گا کہ سکردو سے واپسی پر پھر آپ کے ہاں چند دن ضرور گزاروں گا۔ جیسے تمہاری مرضی بیٹا، شہباز شاہ افسردہ لہجے میں بولا۔ وہ جانتا تھا کہ اشتفیلہ کے رویے سے سبحان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ سبحان اس کی بات کا جواب دیے بغیر ناشتے کی طرف متوجہ رہا۔ نیہا کا دل خوشگوار انداز میں دھڑکنے لگا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ سبحان اور اشتفیلہ کے درمیان کوئی لڑائی ہوئی ہے، اور یقیناً یہ کل رات کا واقعہ تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سبحان گیراج کی طرف بڑھ گیا۔ جانے سے پہلے وہ گاڑی کی تھوڑی بہت صفائی کرنا چاہتا تھا۔ گیراج سے اپنی فور ڈور نکال کر اس نے سیمنٹ کے بنے رستے پر کھڑی کی اور ملازم کو پانی کی بالٹی لانے کا اشارہ کیا۔